اللہ سنتا ہے. اور دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں ادھروں دعا ہوئے چٹ منگنی پڑک ویا فوراً قبول ہو جائے. اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. بڑی میں نے دعائیں مانگی. کتنی دعائیں مانگی تو نے کوئی 200 سال کا سجدہ کر لیا ہے؟ کتنی تو نے دعائیں مانگ لی ہیں؟ مانگا کیا دنیا میں آ جا کے اللہ سے؟ کیا مانگا؟ دکان، مکان، اولاد؟ کیا مانگا؟ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید ومن شر حاسد اذا حسد وقال تعالی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ الْعَيْنَ وَالسِّحْرَ حَقٌّ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے اس میں ہم نظر بد، جسے ہم کہتے ہیں نظر لگ جانا، اس حوالہ سے اور کچھ جادو ٹونا، اس کی کچھ حقیقت جتنا اس وقت میں ممکن ہو سکا بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے میں، ہندوستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسری قوموں سے ہمیں جدا کرتی ہیں. یعنی کچھ خصوصیتیں اور کچھ صفتیں ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر اچھائی کے لحاظ سے بھی ایسی ہیں جو دوسروں میں کم نظر آتی ہیں، اور کچھ رذائل، کچھ کمیاں برائی کے اعتبار سے بھی ایسی ہیں کہ وہ دوسروں میں نہیں ہیں. آواز پھٹ کر رہی، اوپر والا اسپیکر بند کرو. کچھ کمیاں اور کچھ کوتاہیاں بھی یقیناً ہم میں ایسی ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں، اور کچھ خوبیاں بھی ایسی ہیں جو خوبیاں دوسری قوموں میں نہیں ہیں. کمیوں میں سے ایک کمی ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم بہت جلد کسی کی عزت کو، کسی کی نعمت کو، ایکو بند کر دیں، کسی کی عظمت کو، کسی کے وقار کو جلدی تسلیم نہیں کرتے، اور اگر تسلیم کرنے پہ آ جائیں تو بغیر کسی دلیل کے ہی مان لیتے ہیں. محبت کرنے پہ آئیں تو بن پوچھے کریں، اور کسی سے دشمنی اور نفرت رکھنے پہ آئیں تو بغیر کسی وجہ سے رکھیں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. بد اعتقادی بھی بہت زیادہ ہے. بد اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ سمجھنا کسی نے کچھ کر دیا ہے. سستی خود کرنا، موقع ہاتھ سے خود گنوا دینا، اور موقع ہاتھ سے گنوانے کے بعد پھر کسی بندے کے ذمہ بات ڈال دینا کہ یہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ یہ بات پائی جاتی. گرا اپنی غلطی سے ہے اور ڈال دیا نظر کے کھاتے. نقصان اپنی غلطی سے کیا اور ڈال دیا تقدیر کے کھاتے. لکھا ہی ایسے تھا. تقدیر اس لیے تھوڑی تھی
کہ انسان سویا رہے اور فجر کی نماز چلی جائے اور ظہر کے ٹائم اٹھ کے پڑھ کے یہ کہے کہ اللہ نے لکھا ہی اس وقت تھا۔ تقدیر اس لیے تھی کہ انسان پوری محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد جب اسے نتیجہ نہ ملے تو وہ کہے کہ یہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا، تاکہ پریشانی سے بچ سکے۔ یہ کو بالکل بند کرو مولوی صاحب، تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکے۔ اب جس بندے کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اسے نتیجہ نہیں ملتا تو اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ مایوسی میں جا کے پھر وہ یہ سمجھتا ہے، چونکہ اس کا مرنے کے بعد ایمان نہیں، تقدیر پہ ایمان نہیں، اسے جب محنت کے بعد نتیجہ نہیں ملتا تو پھر وہ خودکشی کا سوچتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ایمان والے کے پاس سنہرا چانس تھا کہ اس نے محنت کی، بڑی کوشش کی، تیاری کی، بر وقت نکلا، لیکن گاڑی نکل گئی۔ اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ گاڑی اس کی قسمت میں نہیں لکھی تھی، اس نے پوری محنت کی۔ تقدیر اس لیے نہیں تھی کہ سستی کھاتے میں ڈالی جائے، تقدیر اس لیے تھی کہ محنت کی جائے، بعض دفعہ نتیجہ نہ ملے تو بندہ پریشان نہ ہو۔ میڈیسن لی، کوشش کی، بیماری سے بچا، بچے کی نگہداشت کی، لیکن بچہ مر گیا۔ اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تقدیر میں اس کی موت لکھ دی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ سخت سردی میں بچے کو باہر صحن کے اندر کھیلنے کے لیے چھوڑ دے، برف پڑ رہی ہو اور بچہ شام کو مر جائے اور بندہ یہ کہے کہ تقدیر میں موت نہ لکھی ہوتی تو اسے موت، یہ بندہ قاتل ہے، یہ تقدیر کے کھاتے اس بچے کو ڈال کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ بڑا آسان سا مفہوم ہے تقدیر کا، سمجھ لیں تاکہ میں بات کو آگے لے کے چلوں۔ تقدیر اس لیے ہے، جو قسمت کا ہم نے اظہار کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اگر میری قسمت میں 10 روپے لکھے ہیں تو گھر میں آ جائیں گے، نہیں، کوشش کرنی ہے آ جائیں گے۔ بعض دفعہ نہیں آئیں گے، تو نے کوشش کی ہے نا، تو یقیناً تیری تقدیر میں کچھ بہتر لکھا ہے، تو انہیں پریشان نہیں ہونا۔ تقدیر پریشانی سے بچانے کے لیے ہے، نہ کہ تقدیر اس لیے ہے کہ ایک انسان سستی کر کے بیٹھا رہے کہ اگر میری قسمت میں ہوا تو دنیا میرے دروازے پہ آ جائے گی۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے پہلے میدان میں پہنچتے تھے، ہمارے سے زیادہ رابطہ تھا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زیادہ ایمان تھا اللہ کے رسول کا تقدیر پہ۔ لیکن کیا کسی موقع پہ ایسا ہوا ہے کہ دشمن چڑھ آیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ اگر تقدیر کے اندر فتح ہوئی تو اللہ ہمیں فتح دے دے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں اتر کے لڑ کے فتح حاصل کی ہے۔ احد کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان کے اندر اترے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے جنگ کی ہے، جہاد آپ نے فرمایا، قتال صحابہ کرام نے فرمایا ہے، صحابہ کرام کے لاشیں گرے ہیں، رحمت کائنات کو زخم آئے ہیں، لیکن وقتی طور پہ جو فتح ہے وہ کافروں کے پلڑے میں نظر آتی ہے۔ یہاں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا کہ وقتی طور پہ اللہ نے ان کو بڑھا کر کے تمہیں کچھ سبق سکھانے ہیں کہ تم نے اپنی تعداد پہ ناز کر لیا، زوم کر لیا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، بدر کے اندر ہم تھوڑے تھے تو ہم نے تھوڑے ہونے کے باوجود زیادوں کو شکست دے دی ہے، احد کے اندر تو ہم زیادہ ہیں تو احد کے اندر ہمارے پاس پاور زیادہ ہے، لہٰذا جب تم نے اپنی پاور پہ اعتماد، اظہار، زوم اور دل کے اندر ایک خیال اپنی پاور کا لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے شکست دے دی۔ یہ بات ہے تقدیر کی سمجھنے کے لیے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر برائی لکھی ہے۔ اللہ سے بدگمان نہ کوئی شخص ہو کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں چلتا نہیں ہے، پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ تو نے تقدیر دیکھی ہے؟ آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے تقدیر کے کاغذ پڑھے ہیں؟ تقدیر پہ جو لکھا ہے وہ تیرے سامنے ظاہر نہیں ہے، ہاں جو تو نے کرنا ہے نا وہ تقدیر میں لکھا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے، لہٰذا تو اچھا کر، اس کا مطلب ہے کہ تقدیر میں
اچھا ہی لکھا ہے. تو اللہ سے اچھا یقین رکھ اور سمجھ کے تقدیر میں اچھا ہی لکھا ہے. تو بر وقت نماز پڑھ اور تو سمجھ کے تقدیر میں تیرے لیے بر وقت نماز پڑھنا لکھا ہے. ماں باپ کے حقوق ادا کر اور سمجھ کے تقدیر میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنا تیرے لیے لکھا ہے. جنت جانے کی کوشش کر اور جنت جانے والا ہر عمل کر اور پھر تو سمجھ لے کہ خدا نے تیرے بارے لکھا ہے کہ تو جنت جائے گا. تیرے بارے فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ تو جنت جائے گا. اگر تو جان بوجھ کے دوزخ والے کام کرے اور یہ سمجھے کہ خدا نے میرے لیے اگر جنت لکھی ہے تو میں دوزخ والے کام کرنے کے باوجود بھی جنت میں چلا جاؤں گا، میرے بھائی یہ تیری بھول ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو تقدیر لکھی ہوتی ہے نا اس کام کو کرنے کی اللہ بندے کو توفیق دے دیتے ہیں، بندہ وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے تجھے پتا چلے کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے تو جائزہ لے، دنیا کی زندگی میں جائزہ لے. اگر تو برائی کر رہا ہے تو پھر یقیناً برائی لکھی ہے، لیکن موقع ہے تقدیر کے اندر اچھائی لکھوانے کا. مرنے کے بعد تو ممکن نہیں. تقدیر کے زوم کے اندر کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو میں جنت میں جاؤں گا، نہیں. فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. تو تقدیر اپنے عمل سے لکھ، اپنے ہاتھ سے لکھ تقدیر، اپنی تقدیر خود بنا. تو مسلمان ہے تو خود ہے تقدیر اپنی. محنت کر، کوشش کر، اللہ تجھے نتیجہ دیں گے. اگر نتیجہ بعض دفعہ تجھے نہیں ملا تو بات دل پہ لگا کے خود کو بیمار نہیں کرنا، محنت کرتا رہ. یقیناً یقیناً محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرتا. اللہ سے بیزار نہیں ہونا. پوری زندگی بڑے سے بڑا جرم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بارے بدگمان ہو جانا کہ پتہ نہیں اللہ نے نعوذ باللہ میرے بارے اچھا فیصلہ نہیں کیا، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو خود اچھا بن، تو سمجھ اللہ تیرے ساتھ اچھا فیصلہ کر رہے. تو خود اللہ سے محبت کر، تو سمجھ تیری تقدیر میں اللہ سے محبت لکھی ہے. تو اللہ کے رسول سے پیار کر اور سمجھ تیری تقدیر میں پیار لکھا ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کس طرح کے عمل کرے گا. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، لہٰذا ہم نے اچھے عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم اچھے عمل ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ نہیں کہ میں گال کاٹ کے کہاں کہ میری تقدیر سے لکھا جی میں گال کرنی، مجھے اختیار ہے میں نہ نکالوں؟ کہ مجھے اختیار نہیں ہے؟ میں یہ ثابت کر دوں قرآن پڑھ کے، سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے کہ میری تقدیر کے اندر تسبیح کرنا لکھا ہے، میری تقدیر کے اندر ذکر کرنا لکھا ہے. بھی تجھے کیسے پتا؟ دیکھو میں ذکر کر رہا ہوں. میری تقدیر کے اندر نماز پڑھنا لکھا ہے، تجھے کیسے پتا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ تقدیر میں وہ لکھا جو میں نے کرنا ہے اور میں اچھا کر رہا ہوں. اور اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے، اچھائی کا انجام کبھی برائی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ہم بندوں کے اعمال میں سے کسی قسم کی کٹوتی نہیں کرتے. بندوں کو ان کے اعمال اور محنت کا نتیجہ ہم پورا پورا نہیں بلکہ بڑھا کے اضافے کے ساتھ دیتے ہیں. تو کوئی شخص دل پہ یہ بات لگائے کہ میری تقدیر میں برائی لکھی ہے، میرے حالات سنورنے ہی نہیں ہے، یہ بدگمانی دل سے دور کریں اس تمہید کے بعد. تو یقین رکھ کہ اللہ نے تیرے بارے اچھا لکھا ہے. تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ سمجھ کہ تو خیر والا بندہ ہے. تو یہ یقین رکھ کہ تو جو کام کرے گا اللہ اس کام کا نتیجہ تجھے دیں گے، لیکن بعض دفعہ وہ نتیجہ تجھے نظر نہیں آئے گا. تیرے یقین کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ کے بارے تو نے کبھی بدگمان نہیں ہونا. جس دن تو اللہ کے بارے بدگمان ہو گیا نا، خدا کی قسم تیری نسلیں اجڑ جانے سے بڑا نقصان ہو جائے گا تیرا. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. انسان انسانوں سے تو بدگمان ہو جائے لیکن اللہ سے بدگمان کیوں ہو؟ آخر دم تک، سانس نکلنے تک اللہ کی ذات کے بارے یہی یقین رکھنا ہے
کہ میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. رسول رحمت نے فرمایا جو یقین لے کے مرو گے اسی یقین پہ اٹھائے جاؤ گے. 2% کا نقصان ہوا, اللہ کے بارے بدگمان ہو گئے. پہلے تو بندوں کے کھاتے ڈالتے تھے, فلاں کی نظر لگ گئی, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے ٹونا کر دیا, فلاں نے ٹوٹکا کر دیا. لوگ کرتے ہیں, میں وہ بھی بتاؤں گا, لیکن لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے در پہ بھی ہو گیا. اللہ کے بارے بھی یہ بات کرنے لگ گیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اچھائی لکھی نہیں ہے. تو دنیا کی اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے, دنیا کے بزنس کو بزنس سمجھتا ہے. پوری دنیا کی حیثیت جنت کی ایک محل کی اینٹ کی قیمت کے برابر نہیں ہے. پتہ نہیں تیری قسمت میں اللہ نے کیا لکھا ہے. یہاں تو 4 دن کے لیے آیا, جہاں تو نے ہمیشہ رہنا, پتہ نہیں اللہ نے تجھے کیا کیا دینا ہے. نقصان ہو جائے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, دل گرفتہ نہیں ہونا, اللہ کے بارے بدگمان نہیں ہونا. اللہ سے بدگمان ہو جانا یہ کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. رب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کی ادا ہے. ایک مومن جو رب کو مانتا ہے وہ رب سے مایوس ہو جائے, ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے ہمیشہ, ہم تو منٹ کے اندر ابے کے بارے بدگمان ہو جاتے ہیں. میرا ابا میرے نال صحیح نہیں, میری بیوی میرے ساتھ صحیح نہیں, فلاں مولوی صاحب میرے ساتھ ٹھیک نہیں, میرا چچا میرے ساتھ ٹھیک نہیں, میرا تایا میرے ساتھ ٹھیک نہیں, میرے ماموں کو میری ترقی ہضم نہیں. دنیا کی باتیں تو کرتے کرتے اللہ کی باتیں بھی کرنے لگ گیا ہے کہ میری تقدیر کے اندر اللہ نے پتہ نہیں ایسے ہی لکھا ہے. جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں نہیں چلتا, جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں نہیں چلتا. نہ تو اپنی قسمت کو رو, یہ جملہ غلط ہے جو ہم کہتے ہیں رو آفدی قسمت نو کیا نہیں, رو آفدی, یہ جملہ غلط ہے. تجھے کیا پتا تیری قسمت میں کیا لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے دکھ ہیں کائنات کے اندر کسی انسان کے اندر اتنے دکھ ہیں. اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر ما اصاب بی. لوگوں جب تمہیں دکھ پہنچے تو مجھ محمد کے دکھوں کو یاد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کو بھی اتنے دکھ نہیں پہنچے جتنی مجھ اکیلے کو پہنچے. اور ہمیں 2% کا دکھ آتا ہے, ہم تقدیر پہ ہاتھ صاف کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کی پاک ذات کے بارے دل کے اندر عجیب قسم کے خیال لے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے جب دکھ آتا ہے نا, قرآن مجید یہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. ہم نے شدید ترین آزمائشوں میں جب انہیں گزارا اور انہیں آزمایا, انہیں ہلایا, زلزلو ہلا کے جب رکھ دیا تو انہوں نے اللہ سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ کہا متی نصر اللہ, اللہ ہم تیری مدد پہ نظر لگا کے بیٹھے ہیں, تیری مدد کب آئے گی. اور ہم پہ دکھ آتا ہے ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, ہم پہ تکلیف آتی ہم کہتے ہیں ہماری تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے. یہ کفر ہے, گناہ ہے, جرم ہے. تیری زندگی بھی محروم ہو جائے گی, آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ 4 دن کا دکھ برداشت کر, خدا کی ذات کے بارے بدگمان نہ ہو. بندے بندوں سے تو بدگمان تھے, بندے اللہ سے بھی بدگمان ہو گئے. جس خالق نے اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند, یہ کائنات, یہ سب کچھ ہوائیں فضائیں تیرے آنے سے پہلے تیرے لیے پیدا کی, وہ اللہ تجھے تنہا چھوڑ سکتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام پہ وحی آنا بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے, تو کافر مشرک بے ایمان یہ کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. ما ودعک ربک وما قلا, یہ آیات آئیں اے میرے حبیب تیرا رب بھلا تجھے چھوڑ سکتا ہے. اپنے بندے کو, ایمان والے شخص کو اللہ تنہا چھوڑ سکتا ہے. واللہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اذا تحرکت بی شفتاہ انا مع عبدی, جب بندہ ہونٹوں سے میرا نام لیتا ہے, اپنے ہونٹوں کو میرا ذکر دے کر کے, میرا ذکر ادا کر کے جب حرکت دیتا ہے تو اس کے جب ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ سے بدگمان نہ ہوا کر. پھر کیا ہوا, تیرا کام نہیں چلا, پریشانی آ گئی, پھر کیا ہوا, تجھے دکھ آ گیا, پھر کیا ہوا, تیرے بچے دنیا سے چلے گئے, تجھے ملیں گے مرنے کے بعد. الحقنا بہم ذریتہم, ہم تمہاری اولادوں کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے. تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا.
کتنا محروم ہوگا وہ شخص جس کے پاس دنیا کے خزانے تھے، اولاد اس کے پاس تھی، سرمایہ اس کے پاس تھا، لیکن قیامت کے دن خدا کے دربار میں آیا تو فقیروں کی شکل میں آیا، اولاد دوزخ کے کسی گھڑے میں اور وہ خود دوزخ کے کس گھڑے میں۔ تو دنیا کے اندر بکھرا رہا، کبھی تیرا بیٹا کمانے کے لیے در در کے دھکے کھاتا رہا، لیکن تو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ کسی نے چیمے منٹھاروں کے اندر پانی بیچے اور کسی نے کلفیاں، کسی نے جناب علی چھلی کی ریڑھی لگائی، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تو نے مزدوری سمجھ کر کے کیا، توہین نہ سمجھی، حق حلال کمایا، خدا کی رحمت پہ تو نے یقین اعتماد کیا، اللہ تجھے جنت کے خزانوں میں اکٹھا کر دے، محل کے اندر اللہ جنت کی پراپرٹی تجھے اور تیری نسلوں کو ادا کر دے، اور وہاں تو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ تو میرے بارے اچھے فیصلے کر رہے تھے اور میں یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میری تقدیر میں لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی 3 قسم کی شکلیں ہوتی ہیں دعا کی منظوری کی، یا تو فوری قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ اسے کسی اہم دن کے لیے رکھ لیتے ہیں جو اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے ابھی، اور تیسری دعا کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب انسان مر کے اللہ کے سامنے جائے گا تو اس وقت اللہ اسے اس کو اجر کی شکل میں عطا کر دے۔ اب دنیا میں ہم سبھی کیا کہتے ہیں، اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ کتنا کفریہ جملہ ہے، اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تو کالے پتھر پہ چلنے والی کیڑی کی بھی سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے۔ فرمایا آؤ باہر میدان میں جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ستا پہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لشکر لے کر کے نکلے تو دیکھا رآ نملتن مستلقیتن علی ظہریہا، ایک چیونٹی الٹی لیٹ کر کے ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہی۔ نبی کے صحابی، لشکر وقت کے امام، زمانے کے ولی سلیمان علیہ السلام، بحر و بر جن کی حکومت، دنیا کے جنوں پریوں پہ ان کا کنٹرول اور قبضہ، اتنا بڑا نبی دیکھتا ہے کہ ایک چیونٹی آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہی۔ رأى نملة مستلقية على ظهرها، اور اس چونٹی کو دیکھا وہ کیا دعا مانگ رہی ہے، اللہم نحن خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک فاسقنا غیثا مغیثا مریا مریا جزازا کتکتا سجلا یا رب العالمین۔ اے اللہ جس طرح تیری دوسری مخلوقیں ہیں ہم بھی کیڑیاں تیری مخلوق ہیں، نحن خلق من خلقک خلقا من خلقک، ہم بھی تیری مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اللہ کوئی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے پلائے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم کیڑیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تو نہ پلائے تو کوئی پی نہیں سکتا، اے اللہ پلاتا تو ہے، لہٰذا ہمیں وہ بارش عطا کر جو ہمارا نقصان بھی نہ کرے، بھور چور والی ہو، ماحول کو ٹھنڈا کر دے، گرمی کی شدت کم ہو جائے، زیادہ بارش برسے ہمیں بہا کے لے جائے، ہم اس سے بھی پناہ مانگتی ہیں، ہمارے ماحول کو ٹھنڈا کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کیڑی کی دعا کو سنا تو اپنے پورے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا ارجعوا سقیتم بدعوت غیرکم، اے سلیمان کے لشکر کے لوگوں واپس پلٹ جاؤ، آج تم سب کو اللہ کیڑی کی دعا کی برکت سے پانی پلائے گا۔ وہ اللہ تو کیڑی کی بھی سنتا ہے، اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ یہ جملہ آج کے بعد نہیں کہنا، میں نے تیری اصلاح کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تجھے ہدایت کا وہ اصول بتلایا جو دنیا آخرت کے بہت بڑے نقصان سے میرے بھائی تجھے محفوظ کر سکتا ہے، تجھے بچا سکتا ہے۔ اللہ سنتا ہے، اور دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں ادھروں دعا ہوئے چٹ منگنی پڑک ہویا فوراً قبول ہو جائے، اور جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو بندے کہیں گے اللہ جی یہ چیز کیوں مل گئی، یہ چیز کیوں مل گئی، یہ تو کام میں نے کیا نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، تجھے یاد ہے میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا تھا تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو اچھا ہو گیا، دنیا تو گزر گئی، دنیا تو وہاں کون سا جانا ہے، اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ فلاں دعا بھی قبول ہو گئی تھی دنیا میں، فلاں دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ رسول رحمت نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری یہاں رکھ لی جاتی۔ اور یہاں کیا کہتا ہے اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، بڑی میں نے دعائیں مانگی، کتنی دعائیں مانگی تو نے کوئی 200 سال کا سجدہ کر لیا ہے، کتنی تو نے دعائیں مانگ لی ہیں،
مانگا کیا دنیا میں آ جا کے اللہ سے؟ کیا مانگا؟ دکان، مکان، اولاد؟ کیا مانگا؟ کس کے لیے تو رویا ہے؟ کتنی لمبی تو نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کیا تو نے یہ تیرے ہمسائیگی میں قبرستان ہے دیکھا ہے کہ کب کے چلے گئے ہیں، کب کے لیٹے ہوئے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ سے؟ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں واپس جانے کی مہلت دے دے، ہم جنت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ جس اللہ نے مہلت دے دی اس سے بڑھ کے اور تیری کیا سنے؟ مہلت کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اس میں نیکی کر۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ جہاد کرتا تھا اور شہید ہوا، اور ایک شخص جہاد پہ بھی اتنا نہیں گیا، شہید بھی نہیں ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا جو شہید نہیں ہوا، جہاد میں بھی نہیں اتنا گیا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور جو شہید ہوا اور جہاد کرتا رہا وہ جنت میں بعد میں گیا۔ اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ نے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول کو پریشانی تو ہے، ایک بندے نے جہاد کیا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا، محنت کی، نیک بھی زیادہ تھا، ایک اس سے کم نیک تھا، شہید بھی نہیں ہوا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جنت میں پہلے گیا ہے اور تیری نظر میں کم نیک تھا، کیا اسے شہید ہونے والے کے بعد اللہ نے 1 سال عمر کا اور نہیں عطا فرمایا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول 1 سال تو اللہ نے اسے عمر کا اور نصیب کیا تھا۔ فرمایا میرے صحابی پھر اس سال کے اندر دن کی 5 نمازیں بھی آتی تھیں، رمضان کے روزے بھی آتے تھے، کہاں آتے تھے؟ فرمایا جو اس نے وہ نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے نا، جو اللہ نے اسے مہلت عطا کر دی، اضافی عمر عطا کر دی، اس عمر کے اعمال کی برکت سے اللہ نے اسے شہید سے بھی بڑا رتبہ عطا کر دی۔ تجھے اللہ نے جنت لوٹنے کی مہلت عطا کی ہوئی ہے اور تو کہتا اللہ میری سنتا نہیں، اور اللہ تیری کس طرح سنے؟ آج تک اللہ نے کسی مردے کی سن کے کسی کو واپس بھیجا ہے؟ بولیں کوئی مردہ واپس آیا؟ کوئی آئے گا؟ وہاں نہیں سنی جانی، یہاں سنی جانے کا موقع ہے۔ یہ جملہ کفری ہے اس دنیا میں، جس طرح یہ جملہ ٹھیک نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، وہاں اللہ سن کر کے ہمیں واپس بھیج دے گا۔ اسی طرح یہاں یہ جملہ کفری ہے کہ یہاں اللہ نہیں سنتا، یہاں اللہ نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ہاں نقصان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی جادو کر دیتا ہے، کبھی نظر بد لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ان العین حق، نظر لگ جانا یہ حق ہے، یہ ثابت ہے۔ لگ جاتی ہے نظر بد، 2 وجوہات سے لگتی ہے، جس سے زیادہ محبت پیار ہو اس کی بھی لگ جاتی ہے، جس سے بغض اور عداوت ہو اس کی بھی لگ جاتی۔ اب یہ لگ جاتی لیکن اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ ایک صحابی نہا رہے تھے، تہمت بیندہ پہنا ہوا تھا، جسم بڑا خوبصورت تھا، سہل نام ہے، عامر ابن ربیعہ صحابی ہی ہیں، قریب سے گزرے اور کہنے لگے اتنا خوبصورت بندہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا وہ گر گئے، سہل گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھا نہیں جا رہا تھا، جسم جان نکل گئی ایک قسم کی، وزن نہیں آ رہا ٹانگوں پہ، جکڑے گئے، اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ساری بات سنی تو صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے عامر ابن ربیعہ کی نظر لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر ابن ربیعہ، جب یہ بندہ تجھے اچھا لگا تو تو اس کی تعریف کر کے اس کے مارنے کے در پہ کیوں ہو گیا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے دے، اللہم یبارک علیک، اللہ اس پہ برکتیں نازل کر دے۔ اگر تو یہ جملہ کہہ دیتا تو تیری نظر اس کو نہیں لگنی تھی۔ لو جی علاج بھی آ گیا۔ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو دیکھ کے فوری طور پہ کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کلا ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اگر کہیں آپ کو پتا ہو یہ میرا بیٹا ہے، میری اس کو نظر لگ جاتی ہے، جب بھی آپ نے اسے دیکھنا ہے تو آپ نے یہ جملہ کہنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ نظر لگ جانے سے پہلے آپ کہہ دیں اللہ آپ کی نظر سے آپ کی اولاد کو محفوظ رکھیں گے۔ علاج ہے۔ جس رسول نے کہا نظر لگتی ہے اسی رسول نے علاج بھی بتلایا، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر نظر لگ گئی، نظر سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کاروبار کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بعض بندے اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ جن کی ترقی آپ کو ہضم نہیں ہوتی، اللہ نے ان کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ بعض بندے نے ہاں وہ ہیں ہی لے بھائی دی بدل ہاں کل دیاں گلاں نے 3 منڈے ہو گئے، وہ تینوں بیمار پڑ جاتے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا، 10 گبرو نوجوان خوبصورت قسم کے 10 بیٹے ایک بندے کے جائیں اور ایک ہی دروازے سے داخل ہوں محل کے اندر، تو دیکھنے والا پوچھے کس کے بیٹے ہو؟ یعقوب کے۔ تم کس کے؟ 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 یعقوب کے۔ جب 6 پہ پہنچے گا تو کہے گا ہاں، تو کیا خطرہ ہے؟ نظر لگ جانے کا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ نظر بد سے بچنے کی احتیاط بھی کرنی ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسے اپنی چیزوں کا بیٹھ کے بندوں میں ذکر نہ کرتے رہا کرو، میں اتوں کروڑ دا سودا کیتا، پھر 2 کروڑ بچ گیا، اتوں 2 کروڑ دا کیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکتمانکم، اللہ تم پہ نعمت کرے تو چھپا بھی لیا کرو، حاسد بھی ہوتے ہیں۔ بچنے کا طریقہ ہے، جب اللہ رحمت کرتا ہے تب تو ہم شور ڈالتے ہی ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں یہ بات بھی ہے، پلے کچھ ہوئے نہ ہوئے پھوتا مارنا ساڑھے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اے بھی میں کرتا، ٹرین بھی میں چلاتی، جہاز بھی میں لا دیتے، پورے ملک کو موڈا اور کندھا بھی میں نے دے دیا۔ یہ ہماری خرابی ہے، پھوتے مار کے گھر آتے ہیں، جو ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی برکت ختم ہو جاتی۔ اللہ نے رحمت عطا کر دی، برکت دے دی، ترقی دے دی، جو اس کے ساتھ، اس کاروبار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس سے شیئر کرنا ضروری ہے اس سے شیئر کر، وگرنہ کوئی پوچھتا ہے تو اسے کہ الحمدللہ بھئی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو بھیجا تو کیا کہا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ او میرے گبرو نوجوان پترو، اکو دروازے چو داخل نہ ہویا جے، الگ الگ دروازے چو جایا جے۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ دے مقابلے چ کام تے نہیں آ سکدا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ پہ تم نے توکل کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جس کی حقیقت اس طرح نہیں تھی جس طرح وہ سمجھ رہے تھے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دور دور سے بکھر کے الگ الگ سے محل میں داخل ہونے کا اس لیے بتلایا کہ یہ نظر بد سے بچ جائیں۔ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے ہیں 10 منڈے اکو جائے نوجوان اکو بندے دے، تو ان کو نظر نہ لگ جائے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ نظر بد سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس اہتمام کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو شام کے وقت گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ جب سورج غروب ہونے لگ جائے تو رسول رحمت نے منع فرمایا ہے۔ بعض بندے مغرب کے ٹائم بچے کو باہر نکالتے دم کروانے کے لیے، دم بھی کروانا تب بھی نہیں نکالتے۔ رحمت کائنات نے فرمایا شام مغرب کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت دروازے بند کیا کرو، شیطان اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے اور وہ گلی محلے میں پھرتے ہیں، جس کا دروازہ کھلا دیکھتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شام کے وقت بسم اللہ کہہ کے ایک بار دروازہ بند کر لیا کرو، اس کے بعد کھل بھی جائے گا تو بسم اللہ کی برکت سے شیطان کے چیلے تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے۔ اہتمام تو ہم خود نہیں کرتے۔ جب بھی گھر سے نکلو یہ بات نوٹ کر کے جاؤ، یہ میرے ساتھ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ہو گئی یاد سب کو؟ پھر پڑھیں، باہر والے ساتھی بھی پڑھیں بسم اللہ۔ لو جی بھول کے کرو، باہر نکل جاؤ نا تے نہ پڑھو، واپس آؤ، عادت بناؤ، سیکھو، خود کو سکھاؤ۔ واللہ العظیم، گویا کہ یہ لکھی ہوئی پڑھی ہوئی بات ہے، خدا آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ انے واہ نکلے ٹوپی کیتے پھوں پھوں کرتے ہوئے، موٹر سائیکل پکڑا، سارے کام، چاہ کا کپ ادھر پڑا ہوا، روٹی ادھی کھادی، موبائل کان کو لگا ہوا ہے، اس طرح کرتے کرتے نکلے، او گڈی ٹھوکی جاندے ہیں۔ اتنا تیز نہ بن، اپنی رفتار کو آہستہ کر، تو منٹھار اور چیما نہیں ہے، تو انسان ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر والوں کو دعا دے کے جا، استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، بڑی زبردست دعا ہے۔ اے گھر والوں، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں جاتی، تو تیرے واپس پلٹنے تک تیرے گھر میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسے اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہے، اسے اللہ کی رکھ میں رکھ کے جا رہا ہے، اور جو گھر کے اندر بچے ہیں اس کو دعا سکھا۔ اب ہم مولویوں سے تعلق بنائیں گا تو یہ دعائیں آئیں گی نا۔ تیرے بچے تجھے یہ کہیں پاپا جانی ویلکم بائے بائے، نہیں، اوکے بائے، یہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، بچے یہ کہیں استودع اللہ الذی، میں استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیرے دین کو، تیرے ایمان کو، تیرے جسم کو۔ تیرے بچے تجھے یہ کہیں، تو بھی خیر کے ساتھ اپنے گھر میں پلٹے گا۔ اچھے بھلے نوجوان نکلتے پھرتی کے ساتھ، جنون کے ساتھ، فوری طور پہ کسی ٹرک کے نیچے آتے ہیں اور کچلے جاتے ہیں۔
اللہ تیری حفاظت فرمائے. تو نے خود اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. جب تو حفاظت کا انتظام کرے گا تو سمجھ تیری تقدیر میں حفاظت لکھ دی گئی. تقدیر کو میں نے ساتھ اس لیے جوڑا کہ آپ کو میں مسئلہ سمجھاؤں. نظر بد لگ جاتی ہے, میں نے جیسے کہا حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ, اگر لکھی تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد تھی. مثلا تقدیر میں لکھا ہے کہ اس بندے کا نقصان نہیں ہونا, اگر لکھے ہونے کے باوجود بھی نقصان کوئی چیز کر سکتی تھی تو وہ نظر بد تھی, لیکن وہ کر نہیں سکتی. اتنی یہ زہریلی چیز ہے. میں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ میں کسی کی نعمت کو دے کر کے جلوں نہ, حسد نہ کروں. ماں باپ محبت کی وجہ سے بعض دفعہ بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کو نظر لگ جاتی ہے, اور جب نظر لگ جائے کاروبار کو بھی لگ جاتی. جس طرح حدیث میں آتا ہے ان العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر, اچھا خاصا بندے کا اونٹ جا رہا ہوتا ہے, نظر بد لگ جاتی ہے, پورے اونٹ سے ہنڈیا بھی نہیں پکتی. اتنا بڑا اونٹ جسے ہزاروں لوگ کھا سکتے ہیں وہ جان سے بھی جاتا ہے, اور اس کا گوشت اتنا رہ جاتا ہے کہ ہنڈیا کے اندر وہ سما جاتا ہے. اچھا خاصا نوجوان جا رہا ہوتا ہے, نظر بد لگتی ہے, مر جاتا ہے. یہ بھی الفاظ ہیں حدیث کے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا اکثر من امتی یموت, میری امت کے اکثر لوگ جو مریں گے نا آخر زمانے میں, اس میں مرنے کی ایک وجہ نظر بد بھی ہوگی. تو جب نظر بد لگتی ہے, نقصان ہوتا ہے, تو تیری سستی ہے کہ اللہ کے رسول کا بتلایا نسخہ تیرے پاس موجود ہے لیکن تو اہتمام نہیں کرتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک ان یحضرون. یہ پمفلٹ ہم نے ایک بار نا تقسیم کیا تھا, تو یہ آپ کو بھی تقسیم کروا دیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے تک. امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا. یہ لے لیں, صفحہ ہی ہے, ساتھ رکھ لیں. یہ دھکے کھانے کے بغیر آپ کو مل رہا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں بابے کے پاس جانا, فلاں بابے کے پاس جانا. ہمارے ہاں مفت کی چیز کی قدر نہیں نہ ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے, ہاں اگر بچے کو نظر لگ گئی ہے تو یہ دم, یہ ریکارڈ ہو گیا, یا آپ ان سے لے کے سن بھی سکتے ہیں. آپ خود دم کر دیں, بسم اللہ اللہم اذھب حرھا وبردھا ووصبھا قم باذن اللہ. یعنی یہ 3 جملے کہہ کے کہنا ہے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اللہ تیرے اس دم کی برکت سے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے نظر بد اتار کے تیرے بچے کو بٹھا دیں گے. یہ نظر بد سر پہ ہریاں مرچاں جلا کے گھمانے سے نہیں جاتی, اللہ کے رسول کا دیا گیا کلام پڑھنے سے جاتی. تو سر پہ ویلیں دے کے پیسے بھیجتا ہے اور راوی کنارے کھڑا ہو کے چھچڑوں کا گوشت سر پہ گھما کر کے چیلوں کو ڈالتا ہے. اللہ کی قسم یہ نظر بد اتارنے کا نسخہ نہیں, یہ بدعت ہے, سراسر بے اعتقادی ہے, گناہ ہی گناہ ہے. یہ تجھے مزید پھنسا تو سکتا ہے سر پہ گھمانے والا گوشت اور یہ مرچیں صبح جلا کر کے خواتین بچوں کے سر پہ, اور ہندو اپنے بچے کے سر پہ وہ آگ کے دیے گھما کر کے کیا کر رہے ہیں جی, بچے کی نظر اتار رہے ہیں. جس طرح ہندو کرتا ہے اسی طرح تو کر رہا ہے. ہندو کے پاس تو روشنی اور معلومات نہیں ہے, تیرے پاس تو کائنات کا سب سے عظیم امام موجود ہے جنہیں دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. رسول رحمت علیہ السلام کا دیا گیا کلام, آپ کا جملہ تیرے بچے کو نظر بد لگ گئی ہے, پڑھ وہ دم کر جو جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. بسم اللہ اریکیکا من کل شیء یوزیکا ومن کل عین ومن شر کل شیء ومن حاسد اللہ یشفیکا. یہ دم کر, یہ پڑھ, 7 بار پڑھ کے پھونک مار. رسول نے گارنٹی دی ہے اللہ تیرے بچے کی نظر اتار دے گا. تو کی مرچاں تے چھچڑیاں دے گوشت نو کما کے تو سٹ کر کے پھینک کر کے غلاظت اور بدبو پھیلا کر کے چیلیں پال کے یہ سمجھتا ہے چیل تو وہ پرندہ ہے جس کو مارنے کا حکم ہے, اور تو اس کو گوشت کھلا کے پال کے یہ سمجھتا ہے کہ تیرے سر سے نظر بد اتر جائے گی. کتنا منحوس انسان ہے تو کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے ہوتے ہوئے تو ہندوؤں والے کھیکھن کر رہا ہے. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. رسول رحمت فرماتے میں گھر سے نکلا تو ایک جن آگ لے کے کھڑا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آگ پھینکوں. تو اس کو دیکھتے سار میں نے یہ جملے پڑھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء
ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترك بخير یا رحمان. میں نے یہ جملے ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے اسے خاک بنا دیا. کسی بندے کے پاس اچھا مشورہ ہو نا، بزنس کا اچھا ٹپ ہو تو وہ دیتا نہیں ہے. آپ کسی درزی کے پاس بچے کو کپڑے سینے کے لیے بٹھا دیں نا، 3 سال شلوار سیندا وال نہیں سکھاؤں. اتنے بخیل ہیں لوگ. اور کونین کے امام نے ہمیں جنت کے خزانے دیے. کہتے جی استاد ہوں میں، استاد ہوں، ساری زندگی کے لیے تجھے غلام بنا کے رکھنا ہے. شلوار کاٹنے سینے کی کوئی حیثیت ہے؟ 3 سال تیرے بچوں کو وہ نہیں وہ سکھاتا کہ کہیں یہ استاد نہ بن جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غنی، آپ جیسا وسیع الخیال کوئی ہے کہ ہم جیسے نکاروں کو رحمت کائنات نے جنت کا خزانہ لوٹنے کے، شیطان کے شر سے بچنے سے، نظر بد سے بچنے کے یہ روشن اصول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اور جتنی مرضی تو پریشانی اور غم کے اندر ہو، یہ بات تو نے پڑھنے سے رکنا نہیں ہے. کوئی چیز تجھے روکے نہ، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جس مسئلے کی وجہ سے تو کہے کہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. تو نے زندگی میں کسی قیمت پہ اس دعا کو نہیں چھوڑنا. آسان ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بھی آتا ہے، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت بھی آتا ہے. تو ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو باقی دعائیں اور کچھ طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اور دعا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا بعض بندے کے دل میں ایسے باتیں آ جاتی ہیں، بلی ہے، گو ننگی ہے، فلانا بندہ سویرے سویرے میں مل گیا ہے، پتہ نہیں میرے کام کے اندر خیر نہ ہو. تو یہ خیال انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے تو نے یہ دعا پڑھنی ہے. پڑھ لیں میرے ساتھ. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک. تو یہ آپ نے دعا پڑھ لینی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و اعوذ بک ان یحضرون. یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سکھا دی ہے. بسم اللہ تربت ارضینا بریقۃ بازینا یشفی سقیمونا باذن ربینا. یہ دم ہے کسی بیمار کو کرنے کے لیے، یہ بھی اس میں لکھا ہے. یہ آپ کو تقسیم بھی کریں گے، مزید طریقہ بھی بتلائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.